وضو کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔ میری موجودگی میں عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رسول کریم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو عبداللہ بن زید نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چولوں سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کونیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، اسی طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ہم سے موسیٰ نے، ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔ رسول کریم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ رسول کریم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا اور کچھ لوگ رہ گئے، تو رسول کریم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 195۔ رسول کریم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ رسول کریم تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، آپ نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے کی طرف لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ جب رسول کریم بیمار تھے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی ذمہ داری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے، آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے۔ عباس اور ایک آدمی کے درمیان اب باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے، وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں، تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ رسول اللہ کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا، اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198۔ میرے چچا بہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے،
پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199۔ رسول اللہ نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی۔ انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا 70 سے 80 تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 200۔